کیا ہم ایسا ہونے سے روک سکتے ہیں؟ انتہائی فکر انگیز ویڈیو۔ ایک پرانی تحریر۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں دبئی میں ہنگری یورپ کی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہاں میرے ساتھ ہنگری کا ایک انجینئر میرا کولیگ تھا، اس کے ساتھ میری کافی بات چیت تھی۔ ایک دن ہم لوگ پیکٹ والی لسی پی رہے تھے، جسے وہاں مقامی زبان میں لبن بولتے ہیں۔ میں نے اس کو بولا کہ یہ لسی ہم گھر میں بناتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، بولا کیسے؟ میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ دہی سے لسی اور مکھن نکالتے ہیں۔ وہ اور بھی حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بولا ہم گائے کا دودھ نکال کر اس کا دہی بناتے ہیں، پھر صبح مشین میں ڈال کر مکھن اور لسی الگ الگ کر لیتے ہیں، یہ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ اتنا حیران ہوا جیسے میں کسی تیسری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہتا یہ باتیں میری دادی سنایا کرتی تھیں۔ کہنے لگا میری بات لکھ لو، تم لوگ بھی کچھ سالوں تک آرگینک چیزوں سے محروم ہونے والے ہو۔ میں بولا کیسے؟ گوشت، دودھ، فروٹ وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ہوا؟ برانڈ متعارف ہو گئے، جو انٹرنیشنل لیول کے معیار کے مطابق گوشت سپلائی کرنے والی کمپنیاں مارکیٹ میں آ گئیں۔ ان کا گوشت ڈبوں میں اچھی خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ملنے لگا، اور جو عام بیچنے والے تھے ان پر اداروں کے چھاپے پڑنے لگ گئے، میڈیا پر ان کو گندا کیا جانے لگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ گوشت کا کام کرنے والے چھوٹے کاروباری لوگوں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا، اور جو تھوڑے سرمایہ دار تھے گوشت سپلائی کرنے والی کمپنیوں نے ان کو اپنی فرنچائزز دے دیں۔ اب وہ کمپنیوں کا گوشت فروخت کرنے لگے۔ عام قصائی گوشت والا جانور لے کر ذبح کر کے گوشت صاف کر کے بیچتا، بڑی بے ایمانی کرتا تو گوشت کو پانی لگا لیتا، اور کمپنیاں کیا کرتیں وہ کسی کو نہیں پتا، پورا جانور مشین میں ڈالتے، اس کا قیمہ کرتے گوبر اور آنتوں سمیت، پھر اس میں کیمیکل ڈال کر صاف کرتے، اس کو لمبا عرصہ تک محفوظ کرنے کے لیے اور کیمیکل ڈالتے، پھر اس کے مختلف سائز کے پیس بنا کر پیک کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتے، اور لوگ برانڈ کے نام پر خریدتے۔ باہر رہنے والوں کو گوشت کمپنیوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہوگا۔ اسی طرح دودھ والوں کے ساتھ بھی کیا، پہلے ان کو مارکیٹ میں گندا کیا میڈیا پر کمپین چلا کر، پھر ان کو اپنی فرنچائز دے دیں اور اپنا دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو دودھ عام اور چھوٹے فارمر سے آتا ہے، جو کسی قسم کا کیمیکل نہ تو جانور کو کھلاتا ہے اور نہ دودھ میں کوئی کیمیکل ڈالتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ پانی ڈال لے گا، زیادہ ڈالے گا تو وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور جو نیسلے ملک پیک اور دوسرے ٹیٹرا پیک والے ہیں، وہ دودھ کو لمبے عرصہ رکھنے کے لیے کیا کیمیکل ڈالتے ہیں، اور فارموں میں کیا جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ وہ دودھ ہے یا کسان والا؟ دبئی میں دودھ کی ایکسپائری ڈیٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ کیمیکل ہوگا، اور اتنی قیمت کم ہوگی۔ ایک ہی کمپنی کا دودھ اگر ٹیٹرا پیک میں خریدیں گے تو 3 درہم فی لیٹر قیمت ہے، اسی کمپنی کی بوتل فریش والی خریدیں گے تو 6 درہم لیٹر، اور آج کل آرگینک دودھ بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے جو 14 درہم فی لیٹر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سیدھا دودھ نکال کر 14 درہم کا بک رہا ہے تو کیا ضرورت ہے پیکنگ کر کے 3 درہم کا بیچنے کی؟ لوگ اب آرگینک کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم بدقسمت برانڈ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی بڑے بڑے ڈیری فارم بن رہے ہیں، اور ہر دوسرے روز حکومت دودھ والوں پر چھاپے مار رہی ہوتی ہے اور میڈیا پر دکھا رہی ہوتی ہے کہ دودھ میں یہ ملایا وہ ملایا، سٹرنگ آپریشن کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی، اگر کارروائی کرنی ہے تو میڈیا پر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کا اعتبار اٹھانے کے لیے ذہن تبدیل کر رہے؟ عائشہ ممتاز صاحبہ کو لانچ کیا گیا، انہوں نے بڑے چھاپے مارے دودھ ضائع کیا، میڈیا میں ان کو ہیرو بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جلدی حمزہ ڈیری فارم اور میاں منشا ڈیری فارم کا دودھ مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں خالص دودھ کی مشینیں لگیں گی، پیسے ڈال کر خالص دودھ لو، دودھ سیدھا حمزہ ڈیری سے آئے گا۔ چھوٹے فارمرز کے اوپر موت منڈلا رہی ہے، جلد ہی اپنی موت مریں گے، اور عوام کیمیکل کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ شوگر، کاٹن، پیپر، سریا، اسٹیل، سیمنٹ، کنسٹرکشن پر قبضہ کے بعد اب ڈیری پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ غیر معیاری دودھ کا رونا اور محکمہ فوڈ کی میڈیا پر ڈرامہ بازیاں،
یہ سب میاں منشا اور حمزہ شہباز کے ڈیری فارم کے دودھ کو مارکیٹ میں لانے کی تیاریاں ہیں۔ پہلے عوام کا عام کھلے دودھ سے اعتماد اٹھایا جائے گا، پھر اپنے پیکنگ والے کیمیکل بھرے دودھ کو آفیشل محکمہ فوڈ سے پاس کروا کے ٹی وی کے ذریعے اس کی خوبیاں بیان کر کے عوام کے ذہن تبدیل کیے جائیں گے، پھر اپنا دودھ عوام کے معدے میں اور عوام کا پیسہ اپنی جیب میں۔ ہمارا دودھ گیا، عوام جانے اور ڈاکٹر جانے۔ مداری نامہ کی وال سے اربوں روپے کی کمپنیز سے لاکھوں روپے لے کر ایک ٹی وی اینکر ایڈ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پئیں، کھلا دودھ آپ کی صحت خراب کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کمپنیز کے بڑے بڑے بجٹ سے چلنے والی ایڈورٹائزنگ کے سامنے میری یہ حقیر سی کوشش بہت زیادہ چھوٹی ہے، مگر اس کے باوجود میں یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بکواس کرتا ہے، پیسے لے کر سٹھوں کی کمپنیز کے کاروبار چمکا رہا ہے، جو کہ ہر ماڈل کیا کرتا ہے۔ کھلے دودھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پانی کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس دودھ کو ابال کر پینے میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ ڈبے کے دودھ زیادہ تر دودھ ہوتے ہی نہیں، ان میں سے کئی ایک تو نان ڈیری وائٹنرز ہیں، جبکہ باقی لمبا عرصہ محفوظ رکھنے کے لیے اتنے زیادہ ٹیمپریچر پر ابالے جاتے ہیں کہ وہ اپنی نیوٹریشن ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ صدیوں سے لوگ کھلا دودھ پیتے آئے ہیں اور اب بھی پاکستان بھر میں 80% سے زیادہ لوگ کھلا دودھ ہی پی رہے ہیں۔ ان کی بکواس میں مت الف۔ یہی پروپیگنڈا کر کر کے انہوں نے پاکستان میں دودھ کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں۔ یہ سب کاروباری سٹنٹ ہیں۔ دودھ پیو مست جیو۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔